پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور متعلقہ شعبوں کے حوالے سے بجٹ برائے مالیاتی سال 2026-27 کا ایک تفصیلی اور جامع تجزیہ پیش کر رہا ہوں، جو سرمایہ کاروں اور مارکیٹ کے شرکاء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رپورٹ اکنامک پلس کی ٹیم نے تیار کی ہے۔ یہ بجٹ پاکستان کی معاشی تاریخ میں ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سخت اہداف پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت اور اسٹاک مارکیٹ کو ریلیف فراہم کرنے کی ایک متوازن کوشش کی گئی ہے۔ صوبوں کی جانب سے وفاق کو ملنے والی غیر معمولی مدد نے حکومت کے لیے مالیاتی گنجائش پیدا کی ہے، جس کا براہ راست فائدہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو پہنچنے کی امید ہے۔ مالیاتی سال 2027 کے لیے مالیاتی خسارے کا ہدف جی ڈی پی کا 3.6% رکھا گیا ہے، جو کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ایک بڑا اور مثبت سنگ میل ہے۔ اس کم خسارے کی سب سے بڑی وجہ صوبوں کی طرف سے ملنے والا 1 ٹریلین روپے کا تاریخی تعاون اور صوبائی سرپلس ہے۔ اس کے علاوہ وفاق صوبوں سے 407 ارب روپے کے قرضوں کی وصولی بھی کرے گا۔ حکومت نے ٹیکسوں کی وصولی میں 17.8% اضافے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات اور ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر تقریباً 700 ارب روپے کے اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ صوبائی فنڈز کی بدولت حکومت کو 680 ارب روپے کے نئے ترقیاتی اور ریلیف پروگرام شروع کرنے کا موقع ملا ہے، جبکہ 750 ارب روپے ہنگامی صورتحال اور ممکنہ واجبات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے مجموعی فوائد۔ اسٹاک مارکیٹ کے لیے یہ بجٹ انتہائی مثبت ثابت ہونے کی توقع ہے، جس کی چند بڑی وجوہات درج ذیل ہیں۔ مارکیٹ کو خدشہ تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت کارپوریٹ سیکٹر پر بھاری ٹیکس لگائے جائیں گے، لیکن بجٹ میں کسی بھی قسم کا جارحانہ یا نقصان دہ ریونیو اقدامات سے گریز کیا گیا ہے۔ سپر ٹیکس کا بدتدریج خاتمہ یہ اس بجٹ کا سب سے بڑا اور تاریخی فیصلہ ہے۔ حکومت نے کارپوریٹ سیکٹر کو سہولت دینے کے لیے سپر ٹیکس میں بڑی کٹوتیاں کی ہیں۔ وہ کمپنیاں جن کا منافع 500 ملین روپے سے کم ہے، ان کے لیے سپر ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ کمپنیاں جن کا منافع 500 ملین روپے سے زیادہ ہے، ان کی سپر ٹیکس میں 2% کی کمی کی گئی ہے۔ اس فیصلے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ تقریباً 67% کمپنیوں کو براہ راست فوائد پہنچے گا۔ ان میں سے آدھی کمپنیوں کا سپر ٹیکس بالکل ختم ہو جائے گا اور باقی آدھی کمپنیوں کا ٹیکس ریٹ کم ہو جائے گا، جس سے ان کے منافع میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اسلامک فائنینسنگ پر توجہ۔ حکومت کی جانب سے اسلامی مالیاتی آلات پر مسلسل انحصار مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کو برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مختلف سیکٹرز پر بجٹ کے اثرات اور فوائد۔ سیمنٹ اور تعمیراتی سامان کا شعبہ۔ حکومت نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 3.7 ٹریلین روپے کی ریکارڈ رقم مختص کی ہے۔ ترقیاتی کاموں میں تیزی سے سیمنٹ کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں میں کمی کی گئی ہے، جس سے ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم۔ اس اسکیم کے تحت سستے گھروں کی تعمیر کے لیے 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو سیمنٹ اور سٹیل انڈسٹری کے لیے انتہائی فوائد مند ہے۔ نمبر 2، ٹیکسٹائل اور برآمدی شعبہ۔ برآمد ایکسپورٹرز کے لیے ایڈوانس ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کا خاتمہ۔ اس سرچارج کے خاتمے سے برآمدی کمپنیوں کی لاگت میں کمی آئے گی۔ رعایتی فائنینسنگ۔ ایکسپورٹ فائنینسنگ اسکیم میں توسیع اور سستے قرضوں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جس سے ٹیکسٹائل ملز کی عالمی مارکیٹ میں مسابقت بڑھے گی۔ نمبر 3، ریفائنری سیکٹر۔ مشینری کی درآمد پر جی ایس ٹی کا خاتمہ۔ ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے درآمد کی جانے والی بھاری مشینری پر جنرل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے ریفائنریز کے کیپٹل اخراجات کم ہوں گے اور ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔
نمبر 4، آئی ٹی کا شعبہ، ٹیکس مراعات کی توسیع۔ آئی ٹی کمپنیوں کے لیے ٹیکس کی مراعات اور سہولیات کو اگلے 3 سال کے لیے برقرار رکھا گیا ہے، جس سے سافٹ ویئر ہاؤسز اور لسٹڈ آئی ٹی کمپنیز کے لیے کی ترقی کی رفتار برقرار رہے گی۔ نمبر 5، سیلریڈ کلاس، تنخواہ دار طبقہ، ٹیکسوں میں ریلیف۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی ہے، جس سے عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا اور کنزیومرز گڈز اور دیگر شعبوں کی فروخت بڑھے گی۔ بینکنگ، فرٹیلائزر اور ای اینڈ پی، حکومت نے 500 ملین روپے سے زائد منافع کمانے والی کمپنیوں کے لیے ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 8% کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ رعایتی شرح بینکوں، کھاد بنانے والی کمپنیوں اور تیل و گیس کی تلاش کرنے والے شعبوں پر لاگو نہیں ہوگی، تاہم ان پر کوئی نیا اضافی ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا۔ آٹوموٹیو سیکٹر، ہائبرڈ گاڑیوں پر جی ایس ٹی میں اضافہ اور مخصوص گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی وجہ سے آٹو سیکٹر کو کچھ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اوورآل یہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہے جو اسٹاک مارکیٹ اور بزنس کو فائدہ دے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔